اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ وہ میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ آج کل یوٹیوب پہ مختلف قسم کے علماء مختلف وظائف بتاتے ہیں، تو ان وظائف کا ورد کرنا، ذکر کرنا بغیر اجازت کی کیا جائز ہے؟ اچھا دیکھیں، جو قرآنی وظائف ہوتے ہیں، جو دعائیں ہوتی ہیں احادیث سے جو ثابت شدہ ہیں، یا قرآن کی جو دعائیں ہیں، تو ان کو تو اس کے لیے تو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اذکار مسنونہ جو ہے ان کے لیے بھی کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اذکار مسنونہ جیسے نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، اور اسی طرح سے صبح اور شام کی دعائیں ہیں، اور جو تسبیحات ہیں، تسبیحات مسنونہ، سوئم کلمے کا ورد کرنا، کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا، اور استغفار کثرت کے ساتھ پڑھنا، درود شریف کا ذکر کرنا، اور اللہ کی شان اور حمد بیان کرنا، تو ان وظائف کا، ان اوراد کا کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کریں، بالکل کریں، اور اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی خاص قسم کا وظیفہ ہے اور اس کی تعداد زیادہ ہے، تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی کسی شیخ سے پوچھ لیں، تاکہ ایسا نہ ہو خود سے نہ کریں۔ جب آدمی خود سے کرتا ہے تو پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں نا، تو اس سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے، اور کسی عالم سے پوچھ کے کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور باقی دیکھیں، یوٹیوب ہو گیا، یا اس میں بھی کوشش کریں کہ جو اتھینٹک چیزیں ہیں نا، جو مستند چیزیں ہیں، انہی کے اوپر عمل کیا جائے۔ آج کل تو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، عجیب عجیب باتیں چل رہی ہیں۔ اور بڑا ایک اہم چیز جو بڑی میں نے دیکھی، نوٹ کی ہے، اس جو آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس دور کے اندر ایک چیز بڑی خراب ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہر آدمی کو جو ہے وہ مقرر بننے کا شوق ہے، ہر آدمی کو موٹیویشنل اسپیکر بننے کا شوق ہے، اور پھر اینڈ میں آ کے اس کو اسلامک اسکالر بننا ہے۔ اچھا، جب آپ اس سے پوچھتے ہیں نا کہ بھئی تمہاری تو پروفیشن کیا ہے، تمہارا تم نے کیا کیا سارا زندگی، تو وہ کہے گا ساری زندگی میں نے ڈاکٹری کی ہے، میں میڈیکل کا ڈاکٹر ہوں۔ اچھا جی، آپ میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں، تو آپ نے کسی اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی؟ آپ نے کہیں کسی مدرسے سے پڑھے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوالیفیکیشن ہے، ڈگری ہے؟ مطلب آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں، میرا تو بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہے۔ تو بھائی آپ یہ آج کل لیکچر دے رہے ہیں اسلام کے اوپر، تو یہ کیا ہے؟ تو اب وہ پھر کیا آگے سے جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا، یہ مولویوں کی ٹھیکیداری ہے؟ پھر کیا بات کریں گے؟ جی مولویوں کی ٹھیکیداری ہے، صرف مولوی جو ہے وہ کر سکتا ہے، کیوں میں نہیں کر سکتا؟ میری بھی تو ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا۔ اب دیکھیں وہ کس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کیونکہ جو ایک آدمی ہوتا ہے نا، جس کی فیلڈ وہ نہ ہو، جس کی وہ ایکسپرٹیز نہ ہو، اس میں ریسرچ نہ کیا ہو، جو اس نے پڑھا نہ ہو، تو وہ تو کوئی ایک چیز، ظاہری چیز لے گا اور وہ سمجھے گا یہی چیز اس طرح ہی ہے، کیونکہ اس کے سامنے پوری پکچر تو سامنے ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو پڑھائی کی نہیں ہے۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، خرابی ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارا ایک دوست ہے، اس نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی۔ اس ویڈیو میں ایک صاحب جو ہے ایک بات کر رہے ہیں، تو اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، تو حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے، یعنی نہ صحیح حدیث ہے نہ ضعیف حدیث ہے، کوئی حدیث ہی نہیں ہے، جو بات انہوں نے کی وہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگ واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، اور بڑا ان کو۔ اچھا، جب میں نے دیکھا کہ یار یہ کون ہے، میں تو نہیں جانتا، تو اس نے کہا آپ کو نہیں پتہ یہ بڑے مشہور ہیں آج کل؟ میں نے کہا بھائی اچھا، تو اور کیا تھا کہ ان کا پروفیشن کیا ہے، کیا کام کرتے تھے؟ جی وہ بوتیک تھی، کپڑوں کی دکان تھی، کپڑوں کی دکان چلاتے تھے، اور کپڑے کے تاجر تھے۔ تو ہمارے استاد کیا کرتے تھے کہ یار دن میں سارا دن تجارت کرتے ہیں، اور شام کو جو ہے سارے مبلغ بن جاتے ہیں۔ تو بھائی ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک چیز تو یہ بہت خراب ہوئی، اور کہ آپ دیکھیں کہ ہر آدمی کو لیکچر دینے کا شوق ہے، ہر آدمی کو، ساری زندگی وہ بیوروکریٹ ہوگا، سول سرونٹ ہوگا، فوج میں جنرل ہوگا، اور پھر ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ کہے گا اب میں نے قرآن کی تفسیر بیان کرنی ہے۔ پھر وہ کہے گا جی میں نے قرآن کی تفسیر لکھنی ہے، پھر کہے گا میں نے قرآن کی تفسیر بیان کرنی ہے۔ تو اس سے کہیں گے بھائی یہ قرآن کو تو جو ہے وہ نہیں، قرآن تو دیکھے نا اللہ نے آسان کر دیا ہے،
اچھا بھائی آسان کر دیا ہے تو کیا آسان کر دیا بھائی؟ آسان کیا، وہ بس وہ اردو میں پڑھے جا رہے ہیں. اچھا صلاحیت تو ہوتی ہے نا، کیونکہ پڑھے لکھے تو ہوتے ہیں، وہ بات کرنے کے بھی ماہر ہوتے ہیں. اب وہ لیکچر دینا شروع. آج کل آپ دیکھیں جس کو دیکھیں وہ ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہا ہے. اچھا اس سے خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس سے کوئی اچھائی پیدا نہیں ہو رہی ہے، میں سچ بتاؤں آپ کو. تو یہ اس سے جو ہے معاشرے کے اندر پھر وہ مختلف قسم کی تھاٹس ہیں، پھر وہ اپنا ایک اسکول آف تھاٹ بنا لیتے ہیں. پھر وہ ان کی سوچ میں جو دماغ میں بات آ گئی تو وہ کہتے ہیں بھائی یہی بات ٹھیک ہے، اور عجیب عجیب باتیں کریں گے. تو لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیجیے، آپ کو بھی توفیق دے.